بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، آج کل اساتذوں کی پینشن کو ختم کرنے اور غریب طلباء کو پڑھائی سے محروم کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے، تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اس میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا میدان عمل میں نکل کر ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانا چاہیے۔ تو کسی بھی صورتحال میں ہمیں یا خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے یا حق کا علم بلند کرنا پڑتا ہے، لیکن اس مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاموش رہنے کے بجائے میدان عمل میں نکلنا چاہیے، جبکہ کچھ نادان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، استاد جانے اور غریب عوام جانے۔ دیکھیے دوستو، کسی بھی امیر شخص کا بیٹا ہے، وہ تو پہلے ہی پرائیویٹ میں پڑھ رہا ہے، انہوں تو اس سے کوئی خوف نہیں ہوگی، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ سرکاری اسکول پرائیویٹ ہوں یا جو بھی مسئلہ، انہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو فیس ادا کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو ان لوگوں کو ہے جو اپنے گھر کا راشن، جو اپنے گھر کا خرچہ پانی اپنا خون پسینہ ایک کر کے بڑی مشکل سے پورا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ان لوگوں پر مزید بچوں کی فیس کا بوجھ ڈال دی جائے تو ان کے پاس اپنے بچے کی پڑھائی کو چھڑوانے کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو اتنی فیس کو افورڈ کر ہی نہیں سکتے۔ اور اگر بات کی جائے استادوں کے متعلق، تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہر استاد قوم کا محسن ہوتا ہے۔ اگر ان کی پینشن کو ختم کیا جائے تو اس کے اندر دو صورتحال ہیں، ایک یہ کہ یہ قوم کبھی ترقی نہیں کر پائے گی، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم استادوں کی پینشن کو ختم کر دیا جائے تو یہ ان پر سراسر ظلم اور ان کے ساتھ بے انصافی ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، جن کا مسئلہ ہے وہ خود باہر نکلے، وہ خود لڑیں، ان کے لیے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک جو ہے وہ سناتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے سامنے ظلم ہو رہا ہو، تو اگر وہ اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا بلکہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل ہی میں اس کو برا خیال کرے، اور یہ اس شخص کے ایمان کی کمزور ترین علامت ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں امیر، غریب، بادشاہ، گدا، اجمی، عربی، گورے، کالے سب شامل ہیں، اس میں کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا کہ امیر جو ہے وہ ظلم کو نہ روکے یا غریب جو ہے وہ ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس کے مطابق ظلم کو روکے، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے، استادوں کے مستقبل کے ساتھ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی حمایت ہوتی ہے۔ تو اگر آج ہم ظلم کو دیکھ کر خاموش رہیں کہ کوئی نہیں، خیر ہے، جو دوسروں کا مسئلہ ہے وہ حل کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ کل کو جب ہمارے پر وقت آئے، ہم پر برا وقت آئے، تو کل کو ہمارا بھی ساتھ کوئی نہ دے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کی مدد کریں، ان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہم ان کا ساتھ دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملائے اور ہمیں حق کا علم بلند کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ السلام وآخر دعوانا